کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا مل کے پڑھیا جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلى آلہ وصحبہ الہدى بدر التقى والنقى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم آقا چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرے تھے اجالے ہوئے کشف الدجا بجمالہ، صفات سب ان کے حسین حسنت جمیع خصالہ۔ مومنوں پڑھو درود ان پر صلو علیہ وآلہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے۔ آقا یہ پکاریں کہ گناہگار کہاں ہے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، ارے لوگوں اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، ارے لوگوں اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ مدنی سائیں چما پیر تیرے، لب گھل ویسے جڑا توں آسیں، جڑی گزری رات میں اجڑی دیوار، دکھ بھول ویسے جڑا توں آسیں، مدنی سائیں چما پیر تیرے، لب گھل ویسے
جرا تو آسے میرے دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در کھل ویسن جرا تو آسے جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسے جنا تو آسے ناشاد میں کملی بھولی کو لگ مل ویسے جنا تو آسے آ راجا حسن دی نگری دا دیدار کرا ساڈا حج تھیوے پابر کے میم دے محبوبہ ہاتھ پیر چما ساڈا حج تھیوے تیری صورت پاک دی حد کوئی نہیں ذرا پردے چا ساڈا حج تھیوے ناشاد نصیب نو بھاگ لگے ساڈے وہڑیاں ساڈا حج تھیوے حمد و صلاۃ تو بعد زینت مسند صدارت آل نبی اولاد علی سید السادات پیر سید تطہیر المجتبی شاہ صاحب آستانہ علیہ ڈیرہ شاہ جیلان سبل پور شریف برادر مکرم واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا حافظ رحمت علی سلطانی صاحب میزبان محفل واجب الاحترام الحاج ملک اکبر علی آوان صاحب جملہ اشاکان مصطفیٰ غلامان صحابہ دیوانگان اہل بیت سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل میلاد وچ آن والے محبت نال سماعت فرمان والے جمی عاشقان مصطفیٰ تانوں مبارک ہوئے اج دی رات کوئی لمبی تان کے سو گیا کوئی ٹی وی اگے بہ کے ساری رات گزار گیا خوش بخت ہو آل نبی اولاد علی دی زیارت بھی کر رہے ہو میرے حضور دا ذکر بھی سن رہے ہو حضرات مکرم گو کہ رات تقریباً گزر چلی ہے نصف شب تو زیادہ وقت ہو گیا ہے کچھ موسم دی مہربانی کچھ حالات واقعات لیکن میں کوشش کراں گا انی دیر سما خراشی کراں تھوڑی جنی دیر تسی محبت نال عقیدت نال میرے حضور دا ذکر سنو تے صبح نماز فجر بھی با جماعت نصیب ہو جائے ساڑی کیڑی گل ہے ساڑا تا سنیمنا بن گیا ہے اسی تے راتاں جاگیے تے پھر بھی صبح نماز فجر با جماعت نصیب ہو گئی جاندی ہے رب دے فضل و کرم نال لیکن میں گزارش کراں گا جنی دیر حضور دا ذکر سنو ذرا گج کے محبت نال ذکر سنو گے جڑی گل سمجھ آئے تے محبت نال بولنے سبحان اللہ ایڈا ٹھلا سبحان اللہ نہیں محبت نال ذرا بولو ہاں وہ دی وجہ یہ کہ میں بھی قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما سن میں جدوں حاضر ہویا تقریباً 9 بجے تو پہلے میں تے پہنچ گیا تھا لیکن محفل پاک ہی 10:30 بجے شروع ہوئی میں گزشتہ 2-3 راتاں تو رات نو مسلسل جاگ رہے ہاں تے دن دے ٹائم کو 2 گھنٹے کدی 4 گھنٹے مل جاندے نے آرام واسطے دن نو پڑھانا بھی ہوندا ہے میری مصروفیات ہوندیاں نے پڑھان والیاں بھی گزشتہ رات میں گجرے سا فجر دی نماز دے ٹائم گھر پہنچیا
فجر پڑھ کے پھر تھوڑی دیر آرام کیتا، پھر کلاس پڑھائی تے پھر اج رات تواڈے سامنے اسی طرح 3 راتاں پہلے جاگدیاں گزر چکیاں نے تے اج دی رات بھی لگدا ہے تقریر مکا کے نکلے تے کر پہنچدیاں بانگاں مل جانیاں نے. لیکن انی گل ضرور ہے، اسی تاجدار بریلی دی بولی بولنے. آپ فرماندے نے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. حضور دا ذکر، سرکار دا ذکر سنن والے نہ تھک دے نے نہ اک دے نے. وقت گزردا جاوے انہاں دی محبت وددی جاندی ہے. حضرت مکرم قبلہ پیر صاحب دا حکم ہویا، برادر مکرم حافظ رحمت علی سلطانی صاحب نے مینوں دسیا کہ شاہ صاحب چاہندے نے اخلاق مصطفیٰ ادب مصطفیٰ تے گل ہوئے. یقیناً ایمان حضور دی محبت دا نام ہے، طریقت تصوف ادب دا نام ہے. الطریقت کلہ ادب. اگر اللہ دے ولی کل کچھ لینا ہے تے ادب کر کے ہی لینا ہے. بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ نہ ڈوئی. اگر چاہندے ہو ادب ملے، کچھ نصیب ہو جاوے تے ادب ملدا ہے اللہ والے دی بارگاہ دے اندر. حضرات مکرم، میں جس عنوان تے گفتگو کرنی ہے میں عرض کر دیاں تاکہ تواڈے ذہن وچ خاکہ بیٹھ جائے. اللہ دے قانون دے وچ شریعت مصطفیٰ دے اندر رب دے قرآن دا پیغام ہے کہ تعظیم مصطفیٰ پہلے، عبادت خدا بعد دے وچ. کوئی بندہ کہے جی میں نمازاں بڑیاں پڑھنا، میں روزے بڑے رکھنا، میں حج بڑے کیتے نے، میں زکوٰۃ پورا حساب لا کے دینا وا، تے تکڑی لے کے بیٹھا ہوئے حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، حضور بشر تھے یا نور تھے. میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا دے بارے آکھے انہیں تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی، وہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں. سمجھ لینا پکا بےمان ہے، پکا منافق ہے. ایمان والا ہوئے نمازاں پاویں تھوڑیاں پڑھدا ہوئے لیکن سینے وچ حضور دے عشق دی شمع جگدی ہوئے. تعظیم مصطفیٰ پہلے، عبادت خدا بعد دے اندر. ذہن نشین فرما لو. ادھر تے میں قرآن بھی حدیث بھی دلائل انشاءاللہ پیش کراں گا. ذمہ دار ہاں میں اپنی گل دا. حضرات مکرم، میرے کریم آقا علیہ طیب و ثنا تشریف فرمانے. سرکار دو عالم دے صحابی نے جنہاں دا نام ہے حضرت ابو سعید ابن معلّہ. سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے صحابی نے. میرے کریم آقا دے دل وچ خیال آیا کسے کم واسطے بلاواں. حضور نے آواز دیتی، یا سعید. حضرت سعید ابن معلّہ نماز پڑھ رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ میرے کریم آقا نے آواز دیتی. حضرت سعید ابن معلّہ نماز دی حالت ہے. جدو کان وچ آواز ہے مصطفیٰ ہی نا، جدو کان وچ کسی دی آواز آئے تو دا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہولی ہولی سبحان اللہ کہنا ہے. خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کان وچ پیر تسی نماز پڑھ رہے ہو، وہ باہر ذہن وچ تے پیر صاحب آواز دین ملک اکبر، تے کی خیال ہے ملک صاحب دے دل وچ پیر صاحب دا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں؟ جدو سرکار نے آواز دیتی حضرت سعید ابن معلّہ نماز پہ پڑھ دے نے، خیال مصطفیٰ آیا. میں کہا ملہ جی نماز ٹوٹی حضرت سعید ابن معلّہ دی. جے صحابی دی نماز مصطفیٰ دے خیال لال نہیں ٹوٹ دی تے ملہ پھر نماز اپنی دی فکر کر، تیری نماز تے جڑی بھی نہیں تھی. حضرت سعید ابن معلّہ نماز پہ پڑھ دے نے. حضور نے آواز دیتی، سعید. ہن دل وچ خیال آیا ایک پاسے نماز ہے، دوسرے پاسے یار دی آواز ہے. شاعر نے قلم اٹھائی کہندا، کیا غضب کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کام کیا تھا سجود
تجھ سے تیرے نقش پاکی تلاش تھی کہ جھکا رہا میں نماز میں. صحابی دی نماز ہے، خیال مصطفیٰ آ گیا. دل وچ خیال آیا نماز توڑا، یہ یار دی آواز والے اپنا تعلق جوڑا. پھر خیال آیا کرا تے کرا کی نماز مکمل کر لواں، اللہ دی عبادت ہے. جدوں نماز مکمل کی تھی سلام پھیریا دوڑ کے آئے. میرے کریم آقا فرمایا حدیث کے الفاظ میں بخاری دے وچ موجود، ما منعک ان تأتی، اے سعید ابن مولا کنے ڈکیا سی میرے کول آن تو. تینوں کنے ڈک لیا ہے، میرے کول نہیں آن دیتا. کدوں دا بلایا تینوں آیا نہیں، کنے روکے آئے. عرض کی تھی آقا میں نماز پڑھ رہے آسان، سوچیا پوری کر لواں پھر جاواں گا. اللہ اکبر. شاعر قلم اٹھان دیا دے کھول کتاب تے ڈس کا دی ایڈو وقت نماز نو یار آگے. نماز دا ویلے کھول کتاب تے دس کا دی ایڈو وقت نماز نو یار آگے. ایڈو پاک امام اذان دیتی گھنڈ کھولے انو دلدار آگے. ہن ہک بیت فرض عظیم دویں میری سوچ تو پانی تار آگے. ناشاد نماز قضا پڑھ ساں اٹھ ادب کروں سرکار آگے. عشق دے مفتی تو پوچھیا نا دس ادھروں یار آ گیا ہے ادھروں نماز ہے. انہیں کہا نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. روکیا کنے میں عرض کی تھی آقا نماز پڑھ رہا سا. میرے کریم آقا فرمایا الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان وال حضور فرماندے نے تم پڑھیا نہیں قرآن، اللہ قرآن میں جو حکم فرما رہے ایمان والے ہو جنہوں اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے. اذا دعاکم جدوں بلاوے اللہ تے اللہ دا رسول استجیبو پہلے جواب دے آجے باقی کم بعد وچ. آقا نماز فرمایا تو آ جاندا جڑا کم میں دسدا تو کردا. جدوں واپس جاندا تیری نماز ٹوٹ دی نا جتوں چھڈی سی اگے جوڑ لیندا. کہ ملا کہندا ہے نماز ٹوٹ جائے گی خیال مصطفیٰ آ جائے. رب دا قرآن دسدا ہے جی حضور بلا لین دوران نماز نماز چھڑ کے آجا حضور دی بارگاہ سرکار پیجن بازار میں جا سودا سلف لے آ. سودا سلف لے آ کے چھڑے ہے اتھے جا کے دکاندار نو آ کے ہاں بے کنے دی انہیں کہا انہیں دی سودا مکیا لے کے آیا اتھے چھڑے آ. حضور ہون فرمایا ہاں ہون اجازت ہے جا واپس مڑیا. جی سجدے وچ سے سجدے جا کے سر رکھ لیں، جے رکوع سے جا رکوع جھک جا، جے تو اتیات بیٹھا سے اتھے جا کے بیٹھ جا، جے تو چھڑی سی اتھوں. ملا کہندا ہے نہیں کعبے اس کا کعبے سے روح پھر گیا ہے. میں کیا کعبے دی طرفوں او دا منہ پھرے آئے تے کعبے دی طرف ہو گیا ہے. دوسری دلیل دیں دے ہوتے میرے کریم آقا علیہ طیبۃ و ثنا ایک غزوے تو واپس آ رہے ہیں. صحابہ مختلف جماعتاں دی صورت چاندے سے. ایک جماعت اگے قافلے تو اگے مقدمت الجیش نو کیا جاندہ ہے. اس تو بعد درمیان وچ قافلہ پورا ہوندہ سی. قافلے تو پچھے رسالہ ہوندہ سی. او دا کم میں ہوندہ سی جڑا سامان کوئی قافلے دا کوئی ڈگ پہ ہے، کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہے، کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے، کوئی سواری پیچھے رہ گئی، وہ پچھوں سامان سامدے ہوئے
پیچھے آندے سن. حضور قافلے دے اندر سن, مقدمۃ الجیش اے پروٹوکول والے انتظامات والے, وہ قافلہ اگے سی, وہ پہلے آ گئے. حضور جدوں پہنچے جماعت ہوئی, حضور نے نماز پڑھائی, نماز اثر ہو گئی. مولا علی پاک رسالہ وچ سن جڑا پیچھے آن والا سی. جدوں حضور دی بارگاہ وچ پہنچے, سرکار نماز پڑھ کے وظائف فرما رہے نے. مولا علی آئے نا, سرکار نے چہرے علی وال ویکھیا. ہن بھی ہولی جڑا سبحان اللہ کہ پھر میری قسمت ہے. علی پاک آئے, علی نے حضور دے چہرے نو ویکھیا, نبی نے علی نو ویکھیا. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. میرے کریم آقا فرمایا علی جی, میرے آقا فرمایا نماز میں پڑھ لئیے, میرا جی کردہ تھوڑی دیر اکھ میٹ لواں. مولا علی پاک کے ودے عرض کیتی آقا میں حاضر, فرمایا بیٹھو. جھولی علی دی سر اقدس میرے مصطفیٰ کریم دا علی پاک بیٹھ گئے. میرے کریم آقا جھولی مولا علی پاک دی وچ سر رکھے, میرے کریم آقا سو گئے, اکھاں بند ہو گئیاں. سونا دی تیرا ایمان تازہ ہوئے. میرے کریم آقا فرماندے نے تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری اکھاں سوندیاں نے, میرا دل جاگدا رہندا ہے. تو تے میں سو جائیے, بے خبر ہو کے سو جانے ہاں, لیکن اللہ والیاں دی جیت عالم کی یہ تاجدار کھڑی شریف فرماندے نے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری درد مدانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے. دنیا سو جائے, اللہ والے نہیں سوندے, لیکن میرے کریم آقا دی نیند عالم کیے. فرمایا میں اکھا میٹ بھی لواں, میرا دل جاگدا رہندا جے. ایدہ مطلب ہے ہویا دنیا دار سو جائے, نمبردار سو جائے, چودھری سو جائے, ایم پی اے سو جائے, ایم این اے سو جائے, سی ایم سو جائے, پی ایم سو جائے, پرائم منسٹر سو جائے, پریزیڈنٹ سو جائے, تے پتہ کوئی نہیں, بے خبر ہو کے سو گیا ہے. لیکن میرا نبی ستا بھی ہوئے پھر بھی ساریاں خبراں رکھ دائے. جبریل امین فرماندے نے معراج دی رات جدوں میں سینہ مبارک کھولیا نا حضور دا, دل مبارک باہر کڈیا. حضور فرماندے نے میں ویکھ رہیا سا, جبریل نے میرا دل باہر کڈیا. میں کہا ملا تو کہنا میں حضور جیسا, سرکار دا دل باہر, حضور پھر بھی جاگ بھی رہنے, دیکھ بھی رہنے, دل باہر آ گیا. دنیا دار, دنیا دا عام بندہ زندگی واسطے دل دا محتاج ہے, میرا نبی دل دا محتاج نہیں, دل میرے مصطفیٰ دا محتاج ہے. جبریل امین فرماندے نے میں جو کڈیا نا حضور دا قلب اقدس تے حضور دے دل نو میں ویکھیا, فیہ عینان وفیہ اذنان, میں دو اکھاں ویکھیاں, میں دو کن ویکھے. حضور دے دل مبارک وچ کی سن, دو اکھاں نے, دو کن نے. اکھاں ویکھ رہیاں نے, کن سن رہے نے. بندہ کہتا ہے یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے, سمجھ نہیں آئی. میں کہا جانا کسی اللہ والے دی بارگاہ وچ, علم پڑھیاں شراف نہیں ہوندے جڑے ہومن اصل کمینی. تاجدار سلطان العارفین دی گل نہ کر لئیے. ہولی ہولی سبحان اللہ, میں نے وارے نہیں آندی ویسے, کس کیا کو سبحان اللہ. اللہ اکبر. سلطان العارفین سلطان باہو فرماندے نے تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا, کی لینا
تسبیح پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا وڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دو دے جم دے نماہو مملال غمر کڑ کڑ کے دودھ خالص ہوئے کڑائی وچ پکدا رہے لال تے ہو جائے گا لیکن روغن نہیں بندا مکھن نہیں نکلدا جدوں تک جاگ نہ لگے پانی پاویں وچ ہووے پاویں خالص نہ وی ہووے جاگ لگ جائے جمدا بھی ہے مکھن بھی بندا ہے روغن بھی نکل آندا ہے میں کیا ملا جی جاگ ضروری ہے تے جاگ نسبت ہے جاگ نسبت ہے بے نسبت ہے نو کچھ نہیں لبدا نہیں یہ دل میں آنکھیں ہیں میں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حدیث بخاری دی صحیح حدیث ہے جبریل امین فرماتے ہیں میں ویکھیا دو اکھاں بھی نے دو کن بھی نے دو اکھاں بھی نے کدے وچ دل وچ کہتا یہ بات کیسے ہم سمجھیں آئے ہائے ہائے میں کہتا ایک گل سمجھن واسطے ضروری ہے کسی اللہ دے ولی دی بارگاہ جا کہتا وہ کیسے میں کہتا سانو کھڑی شریف والے بابا جی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے او دل دیاں اکھاں سرکار دے صدقے سرکار دے ہر اس غلام نو مل جاندیاں نے جدی نسبت سرکار تک پہنچ جائے پھر بابا یاری آلہ غوث جیلانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ بیٹھا بغداد وچ ہوئے تے فرماندے نے میں رب دی ساری زمین نو انج پیا ویکھنا وا جویں ہتھیلی تے رائی دا دانا ہوندا ہے میں کہ ملا نو گل سمجھ نہیں آنی سمجھنی ہے تے اللہ دے ولی دی بارگاہ جا میں کہ کیویں ویکھدے نے کہندا کیویں ویکھدے نے میں کہ میاں صاحب فرماندے نے جدوں رب دل دیاں اکھاں دے وے چانن ہووے نوروں ولیانو سب نظری آوے کی نیڑے کی دوروں میرے کریم آقا علیہ طیب و سنا گل بڑی دور چلی گئی ہے میں واپس مڑاں گا پیچھے نو آواں گا میرے کریم آقا دی اکھ مبارک بندے حضرت مولا علی دی جھولی ہے میرے کریم آقا آرام فرما رہے ہیں عصر دی نماز حضور نے پڑھ لئی سی مولا علی پاک نے اجی ادا فرمانی سی ہن اندازہ لایا جے عصر تے مغرب دے درمیان سردیاں دے وچ مساں 1 گھنٹہ ہوندا ہے گرمیاں دے وچ 1.5 تو پونے 2 گھنٹے دا ٹائم ہوندا ہے اندازہ لاؤ سرکار نے جدوں اکھاں میٹ لئیاں سفر دے وچ سن حضور آرام فرما رہے نے مولا علی پاک سورج والے ویکھدے نے سورج نو کہندے نے وے سورجا دھیان تے کر میں نماز پڑھنی ہے جی سورج ٹریا جا رہا ہے پھر وہ دل ویکھدے نے کہندے نے اے رک جا ہوئے
میں نماز پڑھنی سورج ٹریا جا رہے اپنے کام میں اور سورج نو جاندے ویکھیا تے مولا علی پاک دل وچ آیا اچھا تو اپنا ٹل لا تے میں بھی تیرے تیں گئے نو جے واپس نہ بلایا مینوں علی کون آکھے گا ہائے سورج اللہ پہ ویکھدے نے انج میں کیا ہن جڑا آکھے میں علی علی کرنا وا تے نمازاں دو انجی چٹ کر جاوے او علی والا نہیں علی والے او نے جنہاں دیاں تہجداں بھی قضا نہیں ہوندی ہاں علی علی اسی سنی کرنا جاننے ہیں اور کسی دے وس دی گل ہی نہیں مولا علی پاک دی نماز قضا ہون لگی تے مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دکھی ہوئے پریشان ہوئے بھئی نماز قضا ہون لگی ہے جدو نماز قضا ہون دا خیال آیا نا تے اکھاں وچ اتھرو آئے سورج ڈبن لگا جدو سورج لکیا نا مولا علی پاک دی اکھ وچوں ہنج میں ڈگی تے سرکار دو عالم دے چہرے تے ڈگی آیا دو منظر ایسے ہوئے نے غار ثور میرے کریم آقا جھولی ابو بکر صدیق وچ آرام فرما رہے ہیں صدیق اکبر دی جھولی وچ حضور آرام پہ کر دے تے کالے نے آ کے ڈنگیا نا تے حضرت صدیق اکبر دی آنکھ وچوں ہنج ڈگی چہرہ مصطفیٰ تے میں کیا واہ قربان جاواں ہنج صدیق اکبر دی ہوے چہرہ مصطفیٰ دا ہے ہنج علی دی ہوے چہرہ مصطفیٰ دا ہے اے دا مطلب اے وے میرے مصطفیٰ کریم چاندے اے نے نہ ابو بکر روے نہ علی روے جڑا ابو بکر نو ناراض کرے گا پکا بے ایمان ہے جڑا علی نو رنج کرے گا او بھی پکا بے ایمان ہے تے سنی ہے او جڑا ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک سب نو منن والا ہے ہن توجہ فرمانا سرکار دو عالم نے جدوں انج ہنج ڈگی نا حضور دے چہرے تے میرے حضور نے ہن میرے ال ویکھنا جے حضور نے ایویں اکھاں کھولیاں تے نگاہ پئی علی دے چہرے تے مولا علی پاک نے حضور دی اکھ والے ویکھیا سارا دکھ بھول گیا حضور دا چہرہ جدوں تکیا نا میں کیوں نہ آکھاں پھر حضرت علی بھی کہندے ہونے کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں تک سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں تک سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی رل کے ذرا میرے نال آکھو کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں تک سونے دی اخلاق مصطفیٰ دے آ جائیے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام ملا کہنے لگا دیکھیں جی حضور کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا میں کیا میرے کریم آقا دا فقر اختیاری سی ورنہ میرے کریم آقا انگلی دا اشارہ کرن عرب دے سارے پہاڑ سونے دے بن جان سرکار نے فاقے ساڑے واسطے کیتے نے تاکہ میرا امتی بھکھا ہووے تے پریشان نہ ہووے انہوں پتہ ہووے پتھر پیٹ تے بننا بھی میرے نبی دی سنت ہے توجہ فرمائے جی پیٹ تے پتھر بنیا ہوئے لوگ کہتے ہیں جی آج کل حالات تنگ نے روزگار کوئی نہیں روزی نہیں چنگی پیر جی دعا کرو کہ اللہ ناراض تے نہیں میں کہ اے نہ کیا کرو اگر روزی تنگ ہوئے امتحان وچ بندہ آیا ہوئے تے یہ مطلب نہیں اللہ ناراض ہے یا اللہ دا رسول ناراض ہے نہیں بلکہ اگر روزی وچ تنگی آ گئی ہے گھر وچ فاقہ آ گیا خوش ہویا کر حضور دی اے سنت بھی ادا کرن دا موقع مل گیا توجہ کریا جے انچھنایا آٹا موٹی روٹی انچھنایا آٹا روٹی موٹی کدی خوراک تے چکھ سونے دی کدی خوراک تے چکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں تک سونے دی ہاتھ بلند کر کے آنکھوں کنی سونی اکھ سونے دی کنی
سونی آکھے